السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دورہ قرآن 2024 میں پارہ نمبر 29 کو پڑھیں گے۔ سفر آہستہ آہستہ کٹ کے ختم بھی ہونے والا ہے، منزل بہت قریب ہے، 2 پارے رہ گئے، 3 دن رہ گئے ہمارے قرآن کی تکمیل کے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ سمجھا، پر اسے ہم نے عمل میں کتنا ڈھالا، سوال یہ ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھتے ہیں۔ آج پارے کے شروع میں پہلی سورہ ملک ہے، 29ویں پارے کا آغاز ہی سورہ ملک سے ہو رہا ہے، لیکن روزانہ رات کو یہ سورہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ آج ہم ان پیغامات کو ڈھونڈیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ رات کو سورہ ملک پڑھ کے سو، اس میں ایسا کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے سمجھا تو نہیں، رٹی رٹائی ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں فضیلت تو بہت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے۔ اور جو سورۃ الملک ہے، یعنی تبارک الذی بیدہ الملک، یہ قبر کے عذاب سے بھی روکنے والی ہے۔ جو اس کو ریگولر پڑھتا ہوگا وہ عذاب قبر سے بھی محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروا دے گی، اور یہ لڑائی وہ تبھی کرے گی جب پڑھنے والا شاید زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ کے پڑھے۔ بغیر سمجھے بھی پڑھنے والے کی سفارش تو کر ہی دے گی، لیکن مقصد کیا ہے اس کو رات میں پڑھنے کا، وہ بھی جب ہم ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں باتیں سمجھ آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی سورہ ہے، 30 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت بابرکت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کون ہے وہ اللہ؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے ہمیں جو بھیجا اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے، کیا کہ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ تمہیں آزمائے۔ کیا آزمانا ہے؟ کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیبس دے دیا، کتاب دے دی، تیاری کا کہہ دیا، اب ہمارا کام ہے ہم تیاری کیسے کرتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا کے رشتوں میں رہتے ہوئے، اس دنیا کی رنگینیوں میں رہتے ہوئے کیسے اسے یاد رکھتے ہیں، کیسے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں۔ وہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، تو دیکھنے والے اللہ رحمان کی پیدائش میں تم کوئی بے ضابطگی نہیں دیکھو گے۔ ذرا دوبارہ نظر اٹھا کر دیکھ لو، کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ ایک دفعہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑی ہو کے دیکھیں، ذرا سا بھی سراغ نہیں ہے، پھر دوہرا کر 2 بار دیکھ لو، تمہاری نگاہ تمہاری ہی طرف پلٹ آئے گی ذلیل اور عاجز ہو کر۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمیں کوئی کہیں پر بھی اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی، کوئی کجی نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیے، ایک آسمان سے لے کر زمین تک کا فاصلہ، ہمیں تو ایک آسمان دنیا ہی نظر آ رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان دنیا کو ہم نے تمہارے لیے ستاروں سے مزین کیا، اوپر بھی آسمان ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے، معراج سے پتہ لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، قرآن گواہی دے رہا ہے آسمان 7 ہیں، ہمارے سامنے آسمان دنیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابو سعید خدری کی روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ زمین سے جو آسمان کا فاصلہ ہے وہ تقریباً 500 برس کا ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ بھی پھر 500 برس کا ہے۔ اپنی زمین سے اپنے آسمان کو اگر ہم دیکھیں، 500 سال کا فاصلہ ہو اور کہیں راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کہیں ایسا نہیں ہوا کہ فاصلے کی وجہ سے کہیں سے آسمان نے
جو ہے وہ نیچے کی طرف جھکنا شروع کر دیا ہو، کہیں آسمان ٹیڑھا ہو گیا ہو. ہم تو زمین بناتے ہیں نا، گھر بناتے ہیں، کچھ عرصے بعد اس میں بھی شگاف پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دفعہ دیکھو، بار بار نظریں پلٹاؤ، تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اللہ تو وہ جس نے، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا عذاب تیار کر دیا، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے بڑے زور سے دھاڑنے کی آواز سنیں گے، اور وہی تفور، وہ جوش کھا رہی ہوگی، وہ چاہتی ہوگی کہ اس میں آئے کچھ نہ کچھ. قریب ہے کہ وہ غصے کے مارے پھٹ ہی جائے. جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغے اس سے پوچھیں گے، یعنی کہ گروہ سے سوال کریں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ تمہیں اس جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا، لہٰذا اپنے آپ کو محفوظ رکھو؟ کیا تمہیں یہ بات نہیں پتہ لگی تھی؟ تو وہ جواب دیں گے بے شک آیا تھا، ہم نے جھٹلا دیا، اور ہم نے اللہ تعالیٰ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ بھی نازل نہیں فرمایا. تو وہ جواب دیں گے ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو پھر بڑی ہی گمراہی میں تھے. ایک بندہ جسے اللہ تعالیٰ دنیا میں رہتے ہوئے بار بار پیغام دے، آؤ آؤ سیکھو، سمجھو، سنو، پڑھو، تذکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، اور وہ بندہ کہے نہیں جی قرآن تو اس لیے آیا ہی نہیں کہ ہم سمجھ کے پڑھیں، بس ہم پارہ مکمل کر لیتے ہیں، بڑی بات ہے. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا. اور پھر اس دن افسوس کی انتہا تب ہوگی جب وہ یہ فکرہ کہیں گے، ہائی لائٹ کرے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا ہم عقل رکھتے ہوتے تو آج ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے، آج ہم آگ والوں میں نہ ہوتے. اگر ہم سنتے یا ہم عقل رکھتے. یہاں آ کے رک جائیں. ہم نے الحمدللہ دورہ قرآن سنا، آپ نے سنا، 1 سال سنا، 2 سال سنتے ہیں، ہم 4 سال سنتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم پڑھ کے ہم دوبارہ پڑھانا شروع ہو جاتے ہیں. ایک طالب علم کا سفر ہوتا ہے، پھر استاد بنتا ہے، پھر وہ کرتے کرتے کافی ٹائم گزر جاتا ہے. جب پہلی دفعہ دورہ قرآن سنا جاتا ہے، بہت سے لوگ یہ بات شیئر کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ کا دورہ قرآن سننے کے بعد ہماری زندگیاں بدل گئیں. بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ پہلے دورہ قرآن نے مجھے بدلا، مجھے سوچ دی، مجھے فکر دی کہ مجھے اس قرآن کو وقت دینا چاہیے. تو یہ جو پہلی دفعہ کا سننا ہے نا، اس پہ قیامت والے دن افسوس ہوگا، کاش میں نے سن لیا ہوتا. بہت سے لوگ ہمیں بہت سی چیزوں کی آفر کرتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں. آپ کو پتہ لگے نا کہ آپ کے علاقے میں سیل لگی ہے، آپ بھاگتی دوڑتی جائیں گی، سارے ضروری کام چھوڑ دیں گی، سیل نہ ختم ہو جائے، سیل سے اچھی چیزیں نہ نکل جائیں. اور وہی اگر پتہ لگے آخرت کی سیل لگی ہے، آخرت کے گھر کی سیل لگی ہے، اور اللہ پکار کر آواز دے رہا ہے، آ جاؤ، جو لینا ہے لے لو، اپنے آخرت کے گھر کو مزین کر لو، اپنے آخرت کے لیے تیاری کر لو. ہم اس سیل کی طرف، سب سے بڑی میگا ڈیلز ہیں ہمارے لیے اس قرآن کے لیے، رمضان میں، اس قرآن میں، اور ہم ان میگا ڈیلز پہ توجہ ہی نہیں دیتے. ہم ان سیلز کو اگنور کرتے چلے جاتے ہیں. 70% آف دے دیا نا اللہ نے، ایک نیکی 70 گنا ثواب. آپ سوچیں ایک سیل لگی ہے جہاں 70% آف ہے، آپ کو 100 روپے کی چیز 30 روپے میں مل رہی ہے، 70 روپے آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں، آپ تو خوشی ہو جائیں گی. اور اگر اللہ نے سیل لگائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بلا رہے ہیں اور اس کلام کی طرف بلا رہے ہیں، اور ہم اس سیل پہ توجہ نہ دیں تو سوچیں پھر، جیسے دنیا کی ایک سیل مس ہو جائے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، تو جس دن یہ دنیا ہی مس ہو جائے گی، آخرت کی سیل مس ہو جائے گی، اس دن ہمارا کیا حال ہوگا. عورتیں تو یہ بات، سیل کی ایگزامپل اس لیے دی ہے کہ ہم عورتیں ہیں تو ہم یہ بات زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ عورتوں کو تو یہی لالچ ہوتی ہے کہیں سے 4 پیسے کی بچت ہو جائے. تو یہاں پر بھی وہی سین ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن وہ افسوس کریں گے، سن لیا ہوتا، سمجھ لیا ہوتا، عمل کر لیا ہوتا، زندگی کا حصہ بنا لیا ہوتا تو آج آگ والوں میں نہ ہوتے. پس فاعترفوا بذنبہم، اس دن وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے. اس دن وہ کہہ دیں گے ہاں ہم غلط تھے، اقبال جرم کر دیا، اور پھر فرد جرم عائد ہو گئی، اب یہ دوزخی دفع ہو جائیں، دور ہو جائیں. بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں ان کے لیے تو بخشش ہے اور بڑا ہی ثواب ہے. تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی خوب جانتا ہے. کیا وہی نہیں ہے جس نے پیدا کیا
الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ وہ تو تمہاری رگ رگ سے واقف ہے، پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہے۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست اور متی کر دیا تاکہ تم اس کی ہموار راہوں پر چلتے پھرو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ، اسی کی طرف تمہیں اٹھ کر جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین مسخر کر دی، ہم اس پہ جو چاہے کریں۔ پھر تم کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ آپ سوچیں بیٹھے بیٹھے زلزلہ آ جائے، بیٹھے بیٹھے آندھی طوفان گرج چمک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیچرل ڈیزاسٹر ہمیں دے کر ڈراتے ہیں، ہوتا ہے نا، نارمل زندگی چل رہی ہوتی ہے، ایک زلزلہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں اور بندہ سنبھل جاتا ہے۔ اب ان کچھ آیتوں میں تکرار آئے گی، آمنتم، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسائے؟ پھر تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا ہوا۔ پورے 29 پارے اور اللہ کے عذاب کی ہر طرح کی شکل ہم نے دیکھ لی۔ اللہ کہہ رہے ابھی بھی عبرت نہیں پکڑو گی، ابھی بھی سنبھلو گی نہیں؟ کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ رحمان ہی ہوا میں تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر ہی دھوکے میں ہیں۔ کافروں کو لگتا ہے اللہ بچا لے گا، اللہ کے سامنے نبی بچا لے گا، کوئی بھی ہوگا تو اللہ غفور الرحیم ہے، بخشش ہو ہی جائے گی۔ مسلمان یہی سمجھتے ہیں نا آج کل کے، اور یہ بھی تو دوسرے الفاظ میں کفر ہی ہے کہ آپ اللہ کو تو مان رہے ہیں، اللہ کی نہیں مان رہے۔ جہاں جہاں اللہ کے حکم کی بات آتی ہے وہاں وہاں ہم سر کو پیچھے کر لیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ پھر کون ہے جو تمہیں روزی دے؟ بلکہ کافر تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے۔ اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندا ہو کر چلے یا وہ جو سیدھے راستے پر چلے؟ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تو بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ جو لفظ ہے نا قلیلا ما تشکرون، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمیں بہت کچھ دیا، کان، آنکھیں اور دل، سماعت دے دی، بصارت دے دی، دل دے دیا، اور تینوں کو دینے کے بعد اللہ شفا کریں قلیلا ما تشکرون، تم کتنا تھوڑا شکر کرتے ہو، یا تم میں سے کتنے تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ دونوں طریقے ٹھیک ہیں، آپ دونوں طریقے سے اس بات کو سمجھیں۔ اللہ نے اتنی مخلوق بنائی اور اس میں سے بہت کم لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں، اور اللہ نے ہم پر نعمتوں کے انبار لگا دیے اور ہم کتنا تھوڑا شکر کرتے ہیں۔ ایک نعمت نہ ملے ہم اس ایک کو روتے رہتے ہیں، اور جو ملی ہوتی ہیں لاکھوں ہزاروں انہیں ہم بھلا جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی کہ جیسے آپ کسی بندے کے ساتھ ساری زندگی نیکیاں کرتے جائیں اور ساری زندگی کی نیکیوں کے بعد آپ اس سے ایک غلط کام کر لیں، آپ سے ایک غلطی ہوگی، وہ آپ کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتا ہے۔ انسان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ انسان جب دیکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتنا کچھ دیا، اس پہ وہ شکر نہیں کرتا، اور جو چلا جاتا ہے، جو گزر گیا اس پہ شکر کے بجائے جو نہیں مل رہا بس اس پہ رونے دھونے۔ اللہ کہہ رہے تم کتنا کم شکر کرتے ہو، تمہیں میں نے اتنی خوبصورت جسم دیا، اتنی خوبصورت شکلیں بنائیں، اس میں کان بھی رکھ دیے، آنکھیں بھی رکھ دی، دل بھی رکھ دیا، پھر بھی نہ تمہارے دل کی آنکھیں سنتی ہیں، نہ تمہارے دل کے کان سنتے ہیں، نہ تمہیں کچھ دکھائی دیتا ہے۔ حقیقتوں سے تو تم جو ہے وہ اپنے آپ کو سن سمجھتے ہی نہیں۔ تو ہمیں اللہ سے بصیرت مانگنی ہے، اللہ ہمیں بصیرت نصیب کرے۔ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کافر پوچھتے ہیں وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ جب یہ لوگ وعدے کو قریب پا لیں گے اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور انہیں کہہ دیا جائے گا یہی ہے وہ جسے تم طلب کیا کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے کہ باہر صورت یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یہ ایسے ہی کہ اللہ کے علاوہ عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صحیح گمراہی میں کون ہے۔ آپ کہہ دیجئے اچھا یہ تو بتاؤ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا صاف ستھرا پانی لائے؟ اللہ اگر پانی لے لے تو کون ہے جو اتارے گا؟
تو یہاں بولیے اللہ یأتینا بماء معین، ہمارے لیے تو پھر اللہ ہی پانی لائے گا۔ اگر ہم سورہ ملک کو سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ضرور بضرور ہماری شفاعت کرے گی اور اللہ سے ہمارے لیے جھگڑا کرے گی۔ سمجھ کے پڑھیں، اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھے۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورہ قلم، سورہ نون بھی کہتے ہیں اس کو، قلم کہتے ہیں پین کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پین کو کتنی فضیلت دی، قرآن میں لے آئی نام کے ساتھ۔ مکی سورہ ہے، 52 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ یہ فرشتے لکھتے ہیں۔ تو تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو اور بے شک تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی اگلی آیت میں، اور اللہ تعالیٰ پہلے تمہیداً بات کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے اللہ کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ یہ آپ کو جو مرضی کہتے پھرے، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، ان کے کہنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بے شک عمدہ اخلاق پر فائز ہیں، بڑے ہی عمدہ اخلاق ہیں آپ کے اخلاق کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود تعریف کی۔ خلق عظیم سے یہاں پر مراد اسلام، دین، قرآن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی جیتی جاگتی عملی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب، شائستگی، نرمی، شفقت، امانت، صداقت، حلم، کرم، ہر خوبی، اتنی ساری آپ کی اخلاقی خوبیاں ہیں، اور یہ ساری کی ساری نبوت سے پہلے بھی آپ کو اس معاشرے میں ممتاز کرتی تھیں۔ اللہ نے نبوت دی اور ان ساری خصوصیات میں مزید بلندی دے دی، وسعت دے دی۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو پھر قرآن ہی ہے اور قرآن ہی تھا۔ حضرت عائشہ کا یہ جو جواب تھا نا، یہ اسی بات کی تعریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہترین درجے پر تھے، اور ہمیں یہ ساری چیزیں سیرت سے ملتی ہیں۔ اور اب تم دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ بس تم جھٹلانے والوں کی بات نہ مانو، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ذرا سے ڈھیلے ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ جیسے آج مومن ڈھیلے ہیں نا، تو پھر کافر کرتے ہی جا رہے ہیں، وار اپنے کرتے ہی جا رہے ہیں۔ تو کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گناہ گار، گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نصب بھی ہو۔ اس کی سرکشی صرف اس لیے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے قصے ہیں، ہم بھی اس کی سونڈ پر داغ دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں ایک ایسے جاہل اور متکبر کا تعارف کروایا ہے، ایک ایسا شخص جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ بے وقار ہے، تانے دیتا ہے، گوئی کرتا ہے، چغل خور ہے، نیکیوں سے روکتا ہے، گناہوں میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اور جب اس کے سامنے اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن ہم اسی ناک پر ماریں گے۔ یہ جو تکبر کا اظہار کرتا تھا نا، اسی تکبر کو ہم توڑیں گے۔ اور پھر آگے شروع ہو رہا ہے باغ والوں کا قصہ، پورا قصہ پڑھ کے بات کریں گے۔ بے شک ہم نے اسی طرح انہیں بھی آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا، بس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سوئے ہی رہے۔ بس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی سویرے چل پڑو۔ پھر یہ سب چپکے باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے، اور لپکے ہوئے صبح گئے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا گئے۔ جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے، نہیں بلکہ ہم تو محروم ہی رہ گئے۔ ان سب میں جو بہتر تھا اس نے کہا کہ میں تم سے کہتا نہ تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے۔ کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دے۔
ہم تو اب اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں، یوں ہی آفت آتی ہے اور آخرت کی آفت تو بہت بڑی ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ بیان کیا ان لوگوں کا جنہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم کل کھیتی اتاریں گے اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باغ اجاڑ دیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم مسکینوں کو حصہ نہیں دیں گے۔ اللہ نے کہا تمہیں بھی نہیں ملے گا۔ انسان کو اگر انسان محروم رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو بھی محروم کر کے دکھاتے ہیں کہ سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے۔ صدقہ تو مال کو بڑھاتا ہے، اور ان آیات سے آپ کو بہتر پتہ لگ گیا ہوگا کہ صدقہ ہمیشہ مال کو کم کرنے بڑھا دیتا ہے، اور صدقے کے بغیر مال کم ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اب ان میں سے ایک سمجھانے والے نے انہیں بات سمجھائی، مطلب یہ کہ سارے کے سارے بھی اگر ایک غلط ٹریک پر ہیں اور ایک بھی صحیح ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کرتا رہے۔ اس نے جب انہیں آگاہ کیا، انہیں سمجھایا، تو انہیں سمجھ آ گئی، انہیں پتہ لگ گیا کہ واقعی بات تو ٹھیک کہی جا رہی ہے۔ اب جب ایک بندہ آگاہ کرتا ہے تو بعض دفعہ بہت سے لوگ ہدایت پر آ جاتے ہیں، لہٰذا ہم میں سے ہر بندے نے اپنے فرض کو ادا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ پھر ان کو اس آفت کی وجہ سے، اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے سمجھ آ گئی کہ ہم نے آخرت میں بڑی مصیبت سے بچنا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہم پہ تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں اس لیے بھی لاتے ہیں کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے لیے یہ پریشانی، یہ آفت، یہ مصیبت سمجھنی ضروری ہے کہ یہ ہمیں بڑی مصیبت سے بچانے اور اللہ سے قریب کرنے کے لیے آئی۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں کہ ہم مسلمانوں کو مثل گناہ گاروں کی کر دیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہاری منمانی باتیں ہوں، یا تم نے ہم سے قسمیں لے لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر لو۔ ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوے دار ہے۔ اللہ کہہ رہا کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ رات دن میرے راستے میں تھکے، میرے لیے دنیا کو بھول جائے، میرے لیے دنیا میں مصیبتیں اور آزمائشیں اٹھائے، اور میں اسے اس کے برابر کر دوں جو دنیا میں اکڑ کے چلتا رہا؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ دنیا میں اللہ نے مہلت دی تھی، وقت دیا تھا تو سجدہ کرنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ آج اللہ سجدے کی توفیق چھین لیں گے۔ دنیا میں تو روز دن میں 5 دفعہ قریب ترین کی مسجد سے بھی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں سن کے کان پر جو نہیں رینگتی تھی، تو آج پھر کیسے دیکھیں گے؟ آج پھر چاہ کر بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے، نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی۔ حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جب کہ یہ صحیح سالم تھے۔ بس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دو، ہم انہیں اسی طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجرت چاہتے ہو جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہوں، یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ بس تم اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا جبکہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی۔ مچھلی والے کون؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ کیا دعا کی تھی؟ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا۔ اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک کاروں میں کر دیا، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں۔ جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ضرور دیوانہ ہے، در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نظر لگانے میں بڑے تیز ہیں اور نظر برحق ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا العین الحق، جو ہے نظر برحق ہے اور نظر لگ جاتی ہے۔ اور نظر کے بارے میں آتا ہے کہ نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کونڈیاں میں بھی پہنچا دیتی ہے۔ لہٰذا اسلام نے بتایا کہ دعاؤں سے ڈھال بنا لیں، دعاؤں سے نظر کو روکے۔ نظر کی دعائیں ہیں، نظر کے دم ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ جو رواج ہے کہ یہ کالا دھاگا یا فلاں تعویذ یا سرخ دھاگا، ان ساری چیزوں سے نظر نہیں لگے گی تو یہ سب غلط ہے۔
اب امام ضامن باندھے یا آپ کچھ اور باندھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو طریقہ نہیں بتایا آپ وہ طریقہ کر بھی لیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہٰذا سنت کے مطابق نظر کا علاج کرنا چاہیے اور نظر لگنے سے بچنے کی بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ سورۃ الحاقہ شروع ہو رہی ہے، مکی سورت ہے، 52 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ جو آپ نے قیامت کے ناموں کی ایک لسٹ بنائی اس میں ایک اور نام قیامت کا لکھ لیں، الحاقہ۔ قیامت ہے ثابت ہونے والی، اور ثابت ہونے والی کیا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ اس کھڑکھڑا دینے والی کو سمود اور عاد نے جھٹلایا، جس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کیے گئے، اور عاد بے حد تیز و تند ہوا سے غارق کیے گئے، جسے ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ تعالیٰ نے مسلط رکھا۔ بس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گرا دیے گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، انہوں نے بھی خطائیں کی اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ بالآخر اللہ نے انہیں بھی زبردست گرفت میں لے لیا۔ جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا دیا۔ نوح علیہ السلام کا ذکر آ گیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار کانوں کا اور سننے کا ذکر کرتے ہیں، کانوں کا اور سننے کا ذکر کرتے ہیں۔ لہٰذا سمجھ لیں کہ قرآن کا مزاج سننے سے زیادہ سمجھ آتا ہے۔ اور جب کہ سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ ریزہ ریزہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ چورا ذہن میں لائیں، گلاس ٹوٹے اور اس کے 4-6 ٹکڑے نہ ہوں، اس کا ایک ایک پیس ہو جائے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم دونوں پہاڑوں کو یا آگے پیچھے کے پہاڑوں کو ایسے ایک دوسرے میں مرج کر کے ختم کریں گے، سارے اڑ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور بالکل بودا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، آسمان کے سارے فرشتے اس کے کناروں پر آ جائیں گے یا زمین پر آ جائیں گے، اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ کیسے اٹھائے ہوں گے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق، اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن تم سب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہ رہے گا۔ سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو وہ کہنے لگا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ کہ دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے تو کامیابی کی ڈگری مل گئی، آج میں جو ہے کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ مجھے تو یقین کامل تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے، بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے، یعنی دنیا میں جو تم کرتے رہے، تم جو ہے وہ اس کا بدلہ پاؤ کہ تمہیں بلند و بالا جنت دی گئی۔ اب آپ کو پتہ ہے جنت میں مختلف درجات ہوں گے اور ہر درجے کے درمیان بھی بہت زیادہ فاصلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے۔ 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہوگا۔ اللہ ہمیں بلند ترین جنت کے درجے عطا فرمائے۔ لیکن جسے اس کے اعمال، اس کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، وہ کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ کاش کہ مجھے یہ کتاب دی ہی نہ جاتی، کاش میرا حساب ہوتا ہی نہ، میں پکڑا ہی نہ جاتا اور میں جانتا ہی نہ کہ یہ حساب کیا ہے، کاش کہ موت ہی میرا کام تمام کر دے گی۔ اس دن موت مانگیں گے پر موت دی نہیں جائے گی۔ میرے مال نے مجھے کچھ نفع نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ دنیا میں تو بڑے وزیر اعظم تھے، بڑے چودھری اور وڈیرے تھے، دنیا میں بڑا نام تھا، اور دنیا میں کئی جگہ پر ریفرنس کی وجہ سے بھی بچت ہو جاتی ہے نا، کس کا بیٹا ہے جی؟ فلاں MNA کا بیٹا ہے، MP کا بیٹا ہے، اور ریفرنس آپ کو بڑے سے بڑے سزا سے بھی دنیا میں بچا لیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آنکھ بند ہوئی اور جسم کے ساتھ سے نام ہٹا، چودھری سے میت آ گئی، وزیر اعظم سے ڈیڈ باڈی آ گئی، تو بس اس کے بعد پھر کوئی ریفرنس کام نہیں آئے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس دن پھر پتہ لگے گا کہ سلطنت اور حکومت تو کوئی کام نہ آئی۔ پھر حکم دیا جائے گا خذوہ فغلوہ، اسے پکڑ لو اور اسے توپ پہنا دو، پھر اسے جہنم میں ڈال دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائی 70 ہاتھ کی ہے جکڑ دو،
بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا اور یہ مسکین کے کھانے پر رغبت نہ دلاتا تھا، بس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ یار۔ مال تھا نا، بڑے بڑے مال تھے، بڑی انا تھی، بڑا تکبر تھا، مانگنے والے آتے تھے تو دینے کو دل نہیں کرتا تھا، اور یہی کہتے تھے جب دیکھو مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، جب دیکھو آ کے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی ٹائم ہے، کوئی وقت ہے، ہمیں تنگ کیا، ہمیں ڈسٹرب کیا۔ میری کل ایک اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے 2 کروڑ کی گاڑی اس لیے رکھی ہے کہ 1.5 کروڑ کی، واللہ عالم اس طرح کا انہوں نے کچھ مطلب کروڑ میں انہوں نے بتایا، اب 1 تھا 1.5 تھا 2 تھا جو بھی، کہ انہوں نے اس لیے اتنی بڑی گاڑی رکھی ہے کہ اگر وہ پیسہ ہمارے پاس سیو ہوگا تو پھر ہمیں اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر نیت آپ کی یہ ہوگی تو پھر کیا اللہ نہیں پکڑے گا؟ اللہ پکڑے گا، اللہ مال کی وجہ سے ہی پکڑے گا، اللہ اس تکبر اور اکڑ کی وجہ سے پکڑے گا کہ تمہارا دل نہیں کرتا تھا دینے کو۔ 2.5% کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اگر انسان نکالنا چاہے تو۔ لہٰذا اس دن اللہ کہہ رہا ہے غذا کیا ہوگی سوائے پیپ کے، اس کی کوئی غذا نہیں جسے گناہ گاروں کے علاوہ کوئی نہ کھائے گا۔ بس قسم ہے مجھے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، کہ بے شک یہ قرآن ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے۔ رسول سے مراد یہاں پر جبرائیل امین ہے اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، افسوس تم تو بہت ہی کم نصیحت لے رہے ہو، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اور اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شہرت کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یہ آیات خاص کر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اظہار ہے، الفاظ تلخ ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے علمبردار ہیں یہ الفاظ۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو تمہارا رسول ہے اگر یہ بھی ہم پر کوئی بات بناتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑتے، اس کی شہرت کاٹ لیتے۔ بتانا کیا مقصود ہے کہ نبی جھوٹا نہیں ہے اور نبی نے جو تمہیں حکم دیے وہ بھی جھوٹے نہیں ہیں، یعنی کہ صاف الفاظ میں ایک بات سمجھیں کہ ہمیں دین میں کچھ ایڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر یہ کوئی بھی کرے گا تو اللہ اسے پکڑے گا۔ یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں، بے شک یہ کافروں پر حسرت ہے اور بے شک یہ یقینی حق ہے، بس تم اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کرو۔ تو دل سے ایک دفعہ پڑھیں فسبح باسم ربک العظیم کے جواب میں سبحان ربی العظیم۔ سورہ معارج شروع ہو رہی ہے، مکی سورہ ہے، 44 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ معارج بلندی سے ہے، معراج اسی سے ہے، یعنی سیڑھی چڑھنا، بلندی ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واضح ہونے والا ہے، کافروں پر جسے کوئی ہٹانے والا نہیں، اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں، ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ زمین سے آسمان کا فاصلہ اللہ نے بتا دیا، اور بس تم صبر کرو اور اچھی طرح صبر کرو، بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں۔ جس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ کے ہو جائے گا اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات دلا دے، مگر ہرگز یہ نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لے گی، اور وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے اور جمع کر کر کے سنبھال رکھتا ہے۔ بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ اور یہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بتا دی کیٹیگری، وہ لوگ جو دنیا میں ان رشتوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتے چلے آئے، گھنٹوں گھنٹوں فون پہ باتیں کی، واٹس ایپ پہ باتیں کی، رشتے ہیں، یہی رشتے ہیں جو نیکی کے کاموں میں حائل ہوتے رہے، رکاوٹیں بنتے رہے۔ قیامت کے دن انسان اپنی محبوب ترین چیز، اپنی اولادیں، اپنا پارٹنر، اپنا مال، اپنے والدین، سب کچھ دینا چاہے گا، اس دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج دیکھیے ہمارے سامنے
ہماری اپنی ذات ہمیں بخار ہو جائے، ہمیں اپنے آپ سے الجھن ہونے لگ پڑتی ہے، ہماری اولادوں کو بخار ہو جائے، ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، کہاں یہ اللہ کہہ رہا ہے اس دن شعلوں والی آگ ایسی ہوگی جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لے گی۔ اتنے سخت عذاب کی وعید سنانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت سنبھل جاؤ، ابھی بھی پیچھے ہو جاؤ، ابھی بھی مال سنبھال کر مت رکھو، تمہیں جنت پکار رہی ہے، جنت کی طرف چلے آؤ۔ انسان کا کتنا کچا دل ہے، انسان کو جب وہ کچھ مانگتا ہے اللہ مصیبت میں ڈالتے ہیں تو مانگنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ دے دیتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے والی چیز نہیں۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں، انہیں کوئی ملامت نہیں۔ اب جو کوئی اس کے علاوہ راستہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ تو پھر حد سے گزرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم کھڑے رہتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی جنتی لوگ ہوں گے، عزت والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری واضح کر دی، نماز اور نماز پر ہمیشگی، مال اور مال میں سے ہمیشہ کے لیے حصہ، اس کے بعد آخرت پر بھی یقین رکھنا اور اللہ پر بھی یقین رکھنا، گناہوں سے بھی بچنا اور بے حیائی سے بھی بچنا، قول و قرار بھی پورے کرنے اور وعدے جو ہے وہ وفا بھی کرنے، اور پھر یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے سامنے انسان کو کامیاب کریں گی، لیکن کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ بس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں، دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ، کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ جانتے ہیں، بس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، ہم یقیناً قادر ہیں اس پر کہ ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں، اور ہم عاجز نہیں۔ بس تم انہیں جھگڑتا کھیلتا چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے ہم کھیل کود تماشا سمجھ کر یہ زندگی گزاریں اور یہ زندگی گزر جائے اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ بچے، کچھ بھی نہ بچے۔ آپ کو پتہ ہے آخرت کی جب ہم تیاری کرنے لگتے ہیں تو اللہ کا یہ قرآن ہماری کتنی مدد کرتا ہے، ایک ایک چیز صاف ہے، ایک ایک چیز صاف ہے، اس کے باوجود ہمیں اتنا مان اتنا زوم ہے، ہم تو ایسی جنت میں چلے جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہوتے تھے میں نے اپنی آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی۔ وہ ابوبکر صدیق جنہیں صدیق کا لقب ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچ ماننے کے لیے، وہ ابوبکر صدیق جو دنیا میں بھی دوست رہے، غار حرا میں بھی دوست رہے، غار ثور میں بھی دوست رہے، غار حرا کہہ رہی ہوں، غار ثور میں بھی دوست رہے، جو زندگی میں بھی اللہ کے نبی کے ہر سفر میں ساتھ سوائے معراج کے، اور آخرت میں بھی دنیا سے گئے تو بھی قبر ساتھ آ گئی، آخرت میں بھی رفیقوں میں سے ہوں گے۔ وہ ابوبکر صدیق کہہ رہے میری کوئی تیاری نہیں آخرت کی۔ آج آپ اور میں ہم اسی زوم میں ہیں کہ ہم قرآن پڑھ چکے، ہمیں ناظرہ پڑھ لیا جی، ہم نے قرآن ختم کر لیا ہے، کوئی نہیں جنت میں پہنچ جائیں گے۔ جنت پانی اتنی آسان چیز نہیں ہے، جنت کے لیے تھکنا پڑے گا، اور یہ تھکنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اپنے راستے میں تھکنے والا بنائے، اللہ ہمیں کھپنے والا بنائے، ہم اپنا آپ کھپا دیں تاکہ ہمیں مقصد حاصل ہو۔ سورہ نوح شروع ہو رہی ہے، مکی سورہ ہے، 28 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ یہ جو سورہ کے نام ہے نا، جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ قیامت کا نام ہے، یا اب جیسے نبیوں کے نام پہ ہم نے صورتیں پڑھی، محمد تھی، اس کے بعد ہود تھی، جو ہے وہ جو ہم نے سورہ پڑھی ہیں انبیاء کے نام پہ، اور جو قوموں کے نام پہ، آپ ان سارے کو نا، اب جیسے حضرت ہود علیہ السلام کے نام پہ سورہ آ گئی، اسی طرح اب یہ سورہ ہے سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے نام پہ۔ آپ صورتوں کے نام بھی یاد کریں، ان کی ترتیب بھی یاد کریں، ان کے ریفرنسز بھی یاد کریں، تاکہ کہیں آپ کو قرآن سے محبت زیادہ محسوس ہو۔ آپ دیکھیے
یہ ضروری کیوں ہے وہ بھی آج بات کر لیتے ہیں کہ ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ہمیں سارے بچوں کے نام یاد ہوتے ہیں، ہمیں اپنے بھانجے بھانجیوں کے نام یاد ہوتے ہیں، ہمیں بھتیجے بھتیجیوں کے نام یاد ہوتے ہیں، ایون ہمیں خاندان کے ضروری ہر بندے کے نام یاد ہوتے ہیں۔ قرآن کے 30 پارے ہیں، کیا مجھے 30 پاروں کے نام یاد ہیں؟ ایک سوال لکھیں اپنے لیے، ہمیں تو 30 پاروں کے نام ہی یاد نہیں، کیا مجھے صورتوں کے نام یاد ہیں؟ سوال لکھیے اپنے لیے، مجھے کتنی صورتوں کے نام یاد ہیں؟ ہر بندہ اپنے حساب سے جج کرے، پاروں کے نام آپ کو آنے چاہیے، آپ کو صورتوں کے نام آنے چاہیے۔ اگر اس قرآن سے واقعی میں محبت ہے تو اس محبت کا حق ہی ادا کرنا ہے کہ چیزوں کے نام آنے چاہیے۔ سورہ نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، تو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا، اور مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ یہاں ذرا سوچے کہ نوح علیہ السلام تو رات دن لوگوں کو بلا رہے تھے، میں نے اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو کتنا بلایا؟ کیا میں نے اللہ کی راستے کی طرف بلانے کی کوشش کی، یا میں تو خود ہی ابھی اس راستے پہ نہیں چلی؟ مجھے تو ابھی خود ہی اس راستے پہ چلنا نہیں آیا، خود بھی چلنا ہے، لوگوں کو بلانا ہے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا ہی تک اڑ گئے اور بڑا ہی تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں بلند آواز بلایا، بے شک میں نے انہیں اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے گناہوں کو بخشوا لو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے 7 آسمان کس طرح پیدا کیے، اور اوپر تلے سات آسمان کس طرح پیدا کیے، اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا اور سورج کو روشن چراغ بنا دیا، اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا اور پیدا کیا، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹا لے جائے گا اور ایک خاص طریقے سے پھر نکالے گا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی اور ایسوں کی فرما برداری کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو یقیناً نقصان میں ہی بڑھایا، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ یہ 5 لوگ تھے، 5 نیک لوگوں کے وہ بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ ہوا کیا کہ یہ 5 وہ لوگ تھے کہ قوم نوح ان کی عبادت کرتی تھی، اور ان کی اتنی شہرت ہوئی کہ عرب تک بھی ان کی بات پہنچ گئی اور عرب تک ان کی پوجا ہونے لگی۔ لہٰذا دومت الجندل میں ایک قبیلہ تھا کلب، اور سوا ساحل بحر کے قبیلے حزیل کا، اور اسی طرح یغوث سبا کے قریب جو ہے ایک جگہ تھی، اور جو ہے یعوق ایک ہمدان قبیلہ تھا، اور نصر حمیر قوم کے قبیلے کا معبود تھا۔ مطلب مختلف قبیلوں نے مختلف معبودوں کے نام رکھے، اور ان 5 نیک آدمیوں کے جو قوم نوح میں مر گئے تھے۔ اچھا، یہ ان کے بت بنے کیسے؟ سوال یہ ہے، نیک آدمی تھے، جب یہ مرے تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں کو کہا کہ ان کی تصویریں بنا کر تم اپنے گھروں میں لٹکا لو، اپنی دکانوں میں لگا لو، تاکہ تمہیں ان کی یاد آتی رہے، تمہیں یاد رہے کہ تم بھی نے بھی انہی کی طرح نیکیاں کرنی ہیں۔ اچھا، جب یہ تصویریں لگانے والے لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے اگلی نسل کے دماغ میں یہ ڈالا کہ یہ تو تمہارے آباء و اجداد فوت ہونے والوں کی عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا تم بھی عبادت کرو، اور انہوں نے جو تصویریں گھر میں لٹک رہی تھیں انہیں بتوں کی شکل دے دی، اور پھر وہ بت گھروں کے بجائے چوراہوں میں بھی آ گئے اور ان کی باقاعدہ عبادت شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے انہوں نے کیا ویسے ہی آج مشرکین مکہ کر رہے ہیں، اور مکہ کے ارد گرد کے لوگ، تو یہ شرک ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور تم نے ان ظالموں کی گمراہی کو اور بڑھا دیا۔ یہ لوگ بس سبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ کے علاوہ اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا۔ اور حضرت نوح نے کہا، اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر
پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑے گا تو یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جہنم دیں گے۔ اے میرے پروردگار، رب اغفر لی ولی والدیہ، تم مجھے اور میرے والدین کو اور جو بھی ایماندار ہوں میرے ساتھ میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور کل ایماندار عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ یہاں اپنے لیے بھی دعا کر لیں، اللہ ہم سب کی بھی بخشش کرے، ہمارے چاہنے والوں کی اور پیاروں کی بھی، تمام ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت کرے۔ اللہ ہمیں اس چیز کی سمجھ دے کہ ہم اپنی زندگی اسلام کی قدروں پر لائیں اور شرک سے کو ہم جڑوں سے اکھاڑ پھینکیں۔ ہمارے گھروں میں چھوٹی سے چھوٹی جگہ پر بھی شرک نہ ہو۔ ہم بہت بڑا تو نہیں کرتے، لیکن بعض دفعہ جاتے جاتے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے والا بنائے۔ سورہ جن شروع ہو رہی ہے، مکی سورہ ہے، 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ ہم قصہ پڑھ چکے وادی نخلا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو نماز فجر پڑھا رہے تھے، جنہوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی، ایمان لائے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے کا کہا۔ اسی کی ڈیٹیل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنہوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا ہم نے تو عجیب ہی قرآن سنا ہے، یعنی بڑا دلکش ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، کیسا ہے جو یہدی الی الرشد، جو راہ راست کی طرف، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے، اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی ہی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے اور نہ بیٹا، اور یہ کہ ہم میں بے وقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کیا کرتا تھا، اور ہم یوں ہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں۔ بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کرتے ہیں، جن سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ انسان کیا کرتے ہیں؟ جنات سے مدد طلب کرتے ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں بھی یہی رواج تھا کہ کیا کرتے کہ جنوں سے کام لیتے، جنوں سے الٹے کام کرواتے۔ آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں سخت شعلوں سے پر پایا۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ اس شعلے کی اپنی طاق میں پاتا ہے۔ شہاب ثاقب کی بات ہو رہی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جب کہیں سفر پر جاتے اور جس وادی میں قیام کرتے تو وہاں کے لوگ جو تھے وہ جو سفر کر رہے ہوتے وہ جنات سے پناہ طلب کرتے، جیسے ایسے بالکل جیسے کسی بڑے علاقے کے بڑے آدمی یا رئیس سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے اس چیز کو ختم کر دیا۔ اب جنات یہ بات کر رہے ہیں کہ کاہنوں کی باتوں میں آ کر کاہنوں کو ہم آسمان کی تھوڑی بہت خبریں بتاتے تھے، اور کچھ سچ ہوتا کچھ جھوٹ ہوتا، اور وہ اس میں مزید کچھ جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتا دیتے۔ اب ایسا نہیں ہوتا، اب یہ خبریں سننے جاتے ہیں تو انہیں شعلے مارے جاتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے، اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں۔ ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں، اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہر جگہ ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی قسم کا اندیشہ ہے نہ ظلم و ستم کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جملے پہ جما دے، ہمیں بھی یقین ہو جائے کہ اللہ پر ایمان لانے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، پس جو فرما بردار ہو گئے تو انہوں نے ہدایت کا راستے کو پا لیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اس لیے تو اللہ کہتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنِّ وَالنَّاسِ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ تو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، یا پھر لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ تو پھر جنوں اور انسانوں سے بھی جہنم کو بھریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو ہم یقیناً انہیں بہت واقع پانی پلاتے تاکہ ہم انہیں آزمائیں،
اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے ذکر کے لیے خاص ہیں، پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑے۔ آپ کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے ہی رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نقصان نفع کا کوئی اختیار نہیں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے نہیں بچا سکتا اور میں ہرگز اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ بھی نہیں پا سکتا۔ البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی آنکھ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بس عنقریب یہ جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے، یعنی جب اللہ کے سامنے پہنچیں گے اور اللہ کے عذاب دیکھیں گے تب پتہ لگے گا۔ کہہ دیجئے مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کر چکا، یعنی کہ ہمیں نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ ہائی لائٹ کرے، کوئی دعویٰ کرے غیب کا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نہیں کسی کو اپنا غیب بتاتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو شمار کر لیا، ایک ایک چیز گنتی میں ہے۔ چاہے آپ اللہ کی تکذیب کریں یا اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی تسبیح کریں، اللہ نے شمار کر رکھا ہے۔ ہم کتنی دفعہ تسبیحات کرتے ہیں نا، کاؤنٹنگ کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم کاؤنٹلیس بھی تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جیسے مرضی اللہ کو پکارے، اللہ نے شمار کر رکھا ہے۔ ہمارا یقین ہونا چاہیے ہماری کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی، ہماری کوئی سوچ اچھی ضائع نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ہر نیکی کا اجر دیں گے، اس نے ہر چیز شمار کر رکھی ہے۔ اب آگے شروع ہو رہی ہے سورہ مزمل۔ جیسے جیسے پارہ تکمیل کی طرف جا رہا ہے اور قرآن تکمیل کی طرف جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اب ہمیں الرٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب ڈٹ وٹ کے تیار ہو جاؤ، اب پریکٹیکلی کرنے والے کام کرو۔ کون کون سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزمل مکی سورہ ہے، 20 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت سے بلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کیفیت کو بیان کیا۔ کیا کرو؟ چادر چھوڑو، قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، نصفہ و انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی کم یا اس سے بڑھا دو، اور ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے پڑھو۔ رات میں جاگنا ہے، تہجد ادا کرنے ہیں، تھوڑا رات کا حصہ یا زیادہ حصہ، جتنا آسانی سے کر سکو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح سے قرآن کو پڑھو جیسے قرآن کو پڑھنے کا حق ہے، تجوید کے ساتھ، فہم کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔ جب ترتیل سے پڑھتے ہیں تو ترتیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک حرف کا حق ادا کر کے پڑھا جائے، خوبصورت انداز سے پڑھا جائے، خوبصورت آواز سے پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ مزین کیسے ہوں گے؟ ہم تو پڑھتے ہی اٹک اٹکے ہیں، کہیں قرآن خوانی میں چلے جائیں، کوشش ہوتی ہے یا پہلا پارہ ملے یا 30واں ملے، درمیان والا تو کوئی بھی نہ ملے، اور 14واں 15واں 16واں تو کبھی بھی نہ ملے۔ تو ہماری تو یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ترتیل کے ساتھ پڑھو، اس کو سمجھ کے پڑھو، اس کے مفہوم کے ساتھ بھی پڑھو، اور اس کو پڑھتے ہوئے ایک ایک حرف اس کے مخرج پہ بھی جائے، ایک ایک حرف کی ادائیگی بھی درست ہو۔ ہم چھوٹی سی ایک غلطی جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن، چھوٹی سی ایک غلطی الفاظ کے معنی بدل دیتی ہے۔ جہاں آتا ہے لَتَرْكَبُنَّ، ہم لا ترکبن کہہ دیتے ہیں۔
اگر ہے لا املا ان جہنم، ہم کہتے ہیں لا املا ان جہنم، ایک تاکیدی لام کو ہم نفی والے میں بدل دیتے ہیں، ترجمے کو ہم بدل دیتے ہیں۔ ہمیں کہہ دیا گیا کہ پڑھو قل، قل کہہ دیجئے، ہم کہتے ہیں کل واللہ احد، کل کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، تو ترجمہ بدل گیا۔ اسی طرح دل کے لیے قرآن میں لفظ آیا قلب، قلب کہتے ہیں دل کو، موٹا قاف ہے یہ، قلب کا مطلب ہے دل، ہم اس کو قلب جب ہم پڑھیں گے تو وہ بن جائے گا کتا۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اس قرآن کی تجوید پہ بھی غور کرنا ہے، ہم پڑھیں ہماری ادائیگی ٹھیک ہو، ہمارا ایک ایک حرف صاف ہو اور اس کا مطلب بھی واضح ہو۔ اس کے بعد ہم جب پڑھیں تو ہمیں اس کا ترجمہ بھی آتا ہو۔ ہمیں اگر ترجمے آتے ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو تراویح میں لوگ قرآن سنتے ہیں حرم میں یا مدینہ میں، کیوں وہ ہچکیاں لے لے کے رو رہے ہوتے ہیں؟ عربی لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جہاں جہنم کی آیات آتی ہیں ان کے دل خون کے آنسو ہوتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا آیت کون سی چل رہی ہے، ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا نا، ہم اس کا حق پھر کیسے ادا کریں گے جب ہمیں پڑھنا ہی نہیں آئے گا۔ تو اس سال نیت کریں تجوید سے میں قرآن پڑھوں گی، اور پھر زیادہ نہیں تو لفظی ترجمہ پڑھ لیں، کوئی بھی قرآن لے لیں، کسی بھی فرقے کا لے لیں، ترجمہ سب کا ایک ہی جیسا ہے۔ ترجمے میں کون سا فرقہ ہے؟ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی، بعض دفعہ آپ کسی کو ترجمے کی بھی دعوت دیتے ہیں فوراً سوال ہوتا ہے کون سے فرقے کا ترجمہ؟ ترجمہ قرآن کا ہے، کسی فرقے کا خاص نہیں ہے ترجمہ۔ آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، آپ ہدایت کی بہت اچھی منزل تک پہنچ جائیں گی۔ آپ ایک دفعہ خود سے کھول کے پڑھ کے تو دیکھیں، ایک ایک آیت کا لفظی ترجمہ پڑھنا ہے، لفظی ترجمہ ہر قرآن کا سیم ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، اس رمضان نیت کریں تاکہ اگلے رمضان جب آپ دورہ قرآن سنیں تو آیت کے چلتے آپ کے دماغ میں وہ ترجمہ بھی آ رہا ہو، آپ کو پتہ ہو آپ نے پڑھا ہے۔ تو کوئی ہمارے ترجمۃ القرآن گروپ میں شامل ہونا چاہے تو بھی رابطہ کر لے۔ یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات عنقریب نازل کریں گے، بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ رات کی تاریکیوں میں قرآن کے معنی، قرآن کا مفہوم زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے، قرآن کو بہت بہترین طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں، ہمارا اللہ کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہوتا ہے۔ رات میں جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ ایسے وقت میں انسان کو اپنی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اکیلے میں جو محسوس ہوتا ہے، ہماری ساری برائیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہمارے سارے گناہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہماری اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی نیت ہمارے سامنے ہوتی ہے، تو رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے۔ اگر کوئی بھی کام بگڑ رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کہیں ہدایت میں مسئلہ ہے یا دنیا میں مسئلہ ہے یا معاشیت میں مسئلہ ہے، تہجد کو لازمی پکڑ لیں۔ یقیناً تجھے دن میں بہت شغل رہتا ہے، دن کی مصروفیات اپنی ہوتی ہیں، لہٰذا دن میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے اور رات میں تو خاص کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور تمام مخلوقات سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی کہ رات میں کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا۔ دن میں تو آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گھر کے اندر شور شرابہ ہوتا ہے، گھر کے باہر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، چیخو پکار، تو وہ کنسنٹریشن نہیں ہوتی۔ لیکن رات کو جب اکیلے میں نماز پڑھی جاتی ہے اور اللہ کا اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ چیز اللہ کے مزید قریب کر دیتی ہے۔ مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم اسی کو اپنا کارساز بنا لو اور جو کچھ وہ کہے تم سہتے رہو اور وفاداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہو، اور مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دو اور انہیں ذرا سی بھی مہلت مت دو۔ یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرا جائیں گے اور پہاڑ مثل بھربھری ریت کے ٹیلوں کے ہو جائیں گے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بنا کر بھیج دیا، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا۔ تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، اور اللہ کا یہ وعدہ تو ہونے ہی والا ہے۔ بے شک یہ نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے تیاری کر لو،
جس دن قیامت قائم ہوگی بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے نکالو۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ اس وقت حمل والی عورتوں کا حمل گر جائے گا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پر اتنی شاق گزری اور ان کے چہرے فک ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم یاجوج ماجوج میں 999 ہوں گے اور تم میں سے ایک، اور اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ تمام جنتیوں میں سے آدھا تم ہم لوگ ہوں گے، یعنی کہ امت محمدیہ جنت میں زیادہ ہوگی اگر جو ہے وہ کوشش کرے گی اور جنت تک جانے کا راستہ اختیار کرے گی۔ اللہ نے کہا یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، اس کے راستے پر چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کا رب بخوبی جانتا ہے آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور 1/3 رات کے تہجد پڑھتی ہے، اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ ہی کو ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے، بس اس نے تم پر مہربانی کی، لہٰذا جتنا قرآن آسانی سے ہو تم اتنا ہی پڑھ لیا کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں سارے کا سارا اکٹھا ہی پڑھنا ہے، اتنے پارے 30 پارے ہیں تو 30 دن میں مکمل کرنا ہے، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے تھوڑا پڑھ لو، تہجد میں پڑھو، کم پڑھ لو، جتنا آسانی سے پڑھ سکو پڑھو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض بیمار ہوں گے، بعض دوسری زمین میں چل پھر کر اللہ کا فضل یعنی اس کی روزی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے۔ سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو، اور نماز کی پابندی کرو، اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قیام اللیل کے حکم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ پابندی نہیں ہے، جتنی مرضی ہے پڑھو، 2 رکعت پڑھو، 4 پڑھو، 6 پڑھو، 8 رکعت سنت ہے، جتنا مرضی پڑھو۔ اللہ کے نزدیک اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری صرف نیتیں دیکھے گا، اور قیام لمبا کرو یا چھوٹا، طویل ہو یا جو ہے وہ قلیل ہو، تمہیں جتنا آسان لگے تم اتنا ہی پڑھو، یعنی کہ جتنی آسانی ہے اتنی ہی پڑھو، اور ضروری نہیں کہ لمبی قرات ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پیغام دیا گیا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہے، وہ لمبا قیام نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، کم قرات کر لیں، تھوڑا پڑھ لیں، لیکن اللہ کے ساتھ اگر رابطے کو تیز کرنا ہے تو تہجد کی کثرت کرنی ہے، اور قرآن میں سے جتنا آسانی سے پڑھ سکیں بس اتنا پڑھیں، اور جو پڑھیں وہ سمجھ کے پڑھیں، اس پہ عمل کرنے کی نیت ہو۔ نیکی جو بھی ہم کریں گے اللہ نے کہا کہ اللہ کے پاس ہوگی، اللہ ہمارے گناہوں کو بخشے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کی بخشش کے حقدار ٹھہرے۔ سورۃ المدثر مکی صورت ہے، 56 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے مزمل اور مدثر، مزمل بھی اور مدثر بھی، تو جہاں جہاں آپ اللہ کے نام پڑھیں گی اسماء الحسنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو بھی زبانی یاد کرنا سیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر، اے کپڑا اڑنے والے، کھڑے ہو جاؤ اور آگاہ کر دو، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، ناپاکی کو چھوڑ دو، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کرو، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کرو، بس جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ احکامات دے دیے۔ اللہ نے کہا جسمانی طہارت اور روحانی طہارت دونوں حاصل کرو، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دو، اور صبر سے کام لو، کیونکہ قیامت آنے والی ہے، اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے بالکل آسان نہ ہوگا۔ مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے، اور حاضر باش فرزند بھی، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، ان قریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے غور کر کے تجویز کی، اسے ہلاکت ہو کیسی تجویز سوچی، پھر وہ غارت ہو کس طرح اندازہ کیا۔ اس نے پھر دیکھا اور پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر وہ پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا، اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں۔ میں ان قریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا، اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا ہے، نہ وہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے۔
کھال کو جھلسا دیتی ہے، اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایماندار ایمان میں بڑھ جائیں، اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں کہ اس بیان سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ کل بنی آدم کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیاں بیان کر دیں، اور ایک ایسے شخص کی مثال بیان کی جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ نے پیدا کیا اور اکیلا نہیں چھوڑا، اللہ نے اسے زندگی بھی دی، مال بھی دیا، اولاد بھی دی، بیٹے بھی دیے، سب کچھ دیا، اور اس کے مال و دولت میں فراوانی دے دی۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے اکڑ دکھائی، اس نے تیوری چڑھائی، اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کو ماننے سے انکار کیا، اور غرور و تکبر کے ساتھ وہ دنیا میں بہتا چلا گیا۔ اللہ نے کہا بس اب میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا۔ اور دوزخ کیا ہے؟ ایسی جگہ جو اتنی ہولناک ہے کہ وہ نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے، یعنی نہ موت آئے گی اور نہ جینے دے گی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں اس جینے سے تو اچھا موت ہی آ جائے، اس دن یہی حال ہوگا کہ جسموں پر نہ گوشت چھوڑے گی اور نہ ہڈی، جہنمیوں کو وہ نہ زندہ چھوڑے گی اور نہ مردہ، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ انہیں وہ زندگی ملے گی اور نہ موت۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائیں۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ میں آپ کے جہنم کے عذاب کو سہنے کے قابل نہیں ہوں، آپ مجھے اس سے دور رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اتنا بتا دیا کہ یہ ہدایت والا کلام ہے، اگر کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے گا تو کر لے گا، اور اگر وہ اتنی سخت آیات پڑھ کے بھی کوئی نہیں پیچھے ہوتا، کوئی نہیں نصیحت حاصل کرتا، تو پھر یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے۔ قسم ہے چاند کی میں سچ کہتا ہوں، اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے اور صبح کی جب کہ روشن ہو جائے، یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی، یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہیے یا پیچھے ہٹنا چاہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، مگر دائیں ہاتھ والے کہ وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے گناہگاروں سے سوال کرتے ہوں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ یہاں ذرا غور کریے گا۔ جہنمیوں سے جنتی سوال کریں گے کہ تم کیوں آئے جہنم میں، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نمازی نہ تھے، مسلمان تھے نمازی نہ تھے، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والوں کا ساتھ دے کر بحث و مباحثہ کرتے تھے، اور روزے جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ ہم کہتے تھے کچھ نہیں ہوتا جی، ہم کہتے تھے تم اپنے کام کرو ہم اپنے کام کر لیں گے، بھئی پتہ ہے تم کرتی ہو، تم پڑھتی ہو، بس کر، ٹھیک ہے نا، تم اپنا کرو، تمہیں کس نے روکا ہے، بس ہمیں نہ چھیڑو۔ اللہ کہہ رہا ہے اس دن پھر یہ ایسے کہیں گے، اور بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، اور گویا کہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ کہ یہ قیامت سے بے خوف ہو گئے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ چاہے، وہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈریں، اور اس لائق بھی کہ وہ بخشے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا اگر کوئی قرآن سے ہدایت و نصیحت حاصل کرنا چاہے گا تو اللہ اسے اس راستے پر لائے گا، اگر کوئی خود نہیں چاہے گا تو پھر اللہ اسے آنے بھی نہیں دے گا۔ سورۃ القیامہ، قیامت کے ناموں میں سے ایک اور قیامت، کیا ہوگا جب وہ قیامت آ ہی جائے گی۔ مکی سورہ ہے، 40 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ قیامت کیسی؟ قسم کھاتا ہوں میں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ یہاں نفس لوامہ اس کا ذکر آ گیا، ہم نے پڑھا تھا نفس کی 3 اقسام ہیں، یہاں پر ایک قسم آ گئی لوامہ، ایسا نفس جو ملامت کرے، جس دل میں برائی کھٹکے، یہ وہ ہمارا دوسرے لفظوں میں ضمیر کہہ لیں آپ۔ کیا یہ انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور تک درست کر لیں، ایک فنگر پرنٹ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے جو فنگر پرنٹ ہے نا، تمہارے سگنیچرز ہیں،
یہ فنگر پرنٹ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہیں پر بھی فنگر پرنٹ کسی سے میچ نہیں ہوتے، اللہ قیامت والے دن پور اسی فنگر پرنٹ کو ہی کہتے ہیں، اللہ اس فنگر پرنٹ کے ذریعے سب کو اکٹھا کر دے گا، ہر ایک کی شناخت اس کے فنگر پرنٹ سے ہی ہوگی۔ بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، بس جس وقت کہ نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا آج تو بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں، آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاہ ہے۔ آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا۔ آگے کیا بھیجا؟ نیک کام، پیچھے کیا چھوڑے؟ صدقہ جاریہ یا پھر گناہ جاریہ۔ بلکہ انسان خود اپنے اوپر ایک آپ ہی حجت ہے، اپنے آپ پہ خود انسان حجت کیسے بنے گا؟ انسان کا جسم، انسان کا ہاتھ پاؤں زبان سارے اعضاء گواہیاں دیں گے، انسان کی زبان بند کر دی جائے گی اور باقی جسم کو کہا جائے گا ذرا آپ بولو، اور اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے، یعنی کہ دنیا میں وہ جتنے مرضی بہانے پیش کر لے، آپ کسی کہتی ہیں آئیں دورہ قرآن کریں، ہاں اگلے سال کریں گے، اس دفعہ ٹائم نہیں ہے، اگلے سال دیکھیں گے ابھی ٹائم نہیں ہے، اچھا ایک دفعہ عمرہ کر رہے ہیں نا پھر انشاءاللہ میں قرآن ہی پڑھوں گی، بس میری ذرا بیٹی کی شادی ہو جائے نا اس کے بعد تو میں نے قرآن ہی پڑھنا ہے، بس ذرا میرے بیٹے کی شادی ہو جائے، کیا پتہ تب تک سانس بچے نہ بچے، کیا پتہ کل تک ہم رہیں نہ رہیں، کیا پتہ توبہ کا سفر جس کی آفر دی جا رہی ہے کل کو پورا ہو نہ ہو۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب جبرائیل امین وحی لے کر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجرت میں پڑھتے کہ کہیں کوئی لفظ بھول نہ جائیں یا کوئی لفظ رہ نہ جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے، نہیں تم جلد ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑے بیٹھے ہو۔ یہ ہے سوال، لکھیں ذرا اپنے لیے، مجھے دنیا سے محبت ہے یا آخرت سے؟ کہ تم دنیا کی محبت تو دل میں ہے۔ اب دیکھیے ان آیات میں صاف بتایا گیا، ہم جب سوال لکھتے ہیں نا کہ کیا مجھے دنیا سے محبت ہے یا آخرت سے، میں دنیا کی محبت میں آخرت کو تو نہیں بھول گئی، آخرت کو چھوڑ تو نہیں بیٹھی جیسے یہاں سوال کیا گیا ہے، کیوں؟ انجام آخرت میں پتہ لگے گا، اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے ہی چہرے اس دن بد رونق اور اداس ہوں گے، وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا، نہیں، جب روح ہسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ جھاڑ پھونک کرنے والا ہے کوئی، اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، انسان کی زندگی کا آخری وقت، کوئی پتہ نہیں روح کیسے نکلے گی، اور آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے، اور جب روح لے کر جائی جائے گی، فرشتے روح نکال رہے ہوں گے، روح جانا نہیں چاہے گی، اور وہ اپنے کفر کی وجہ سے جانا نہیں چاہے گی، تو فرشتے کہیں گے فلا صدق ولا صلی، تو نے نہ تو تصدیق کی نہ ہی تو نے نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور روح گردانی کی، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا، افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر، وائے ہے اور خرابی ہے تیرے لیے، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا، ایسے ٹائم پاس ہے یہ دنیا، نہیں، کیا وہ ایک گاڑے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا، پھر وہ لہو کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنایا، پھر اس سے جوڑے یعنی نر اور مادہ بنائے، کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنا کچھ ہو گیا، میں نے تمہیں بنایا، میں نے تمہیں پیدا کیا، زمین میں بھیجا، تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا، آسمان کو کیا، ہر چیز ایک حساب سے میں نے چلا دی تمہارے لیے، اور تم پھر بھی اکڑتے ہو، تم پھر بھی میری ہی نافرمانیاں کرتے ہو، تو چلو ادھر سے سانس آخری، ادھر سے زندگی یہ ختم اور اگلی زندگی شروع، جنت کے لیے نیک لوگوں کے لیے جنت کے فرشتے جنت کے کفن کے ساتھ آتے ہیں، جبکہ بدکار کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو بدکار روح جسم سے جانا نہیں چاہتی اور اس کو نکالا جاتا ہے، اور مثال کیسے دی جاتی ہے، جیسے گرم لوہے کا راڈ ہے، اس کو گرم کیا جائے اور اس کے اوپر کوئی اون کا سویٹر ڈال دیا جائے اور وہ اس کے ساتھ چپک جائے، اور پھر اس سویٹر کو اس راڈ سے الگ کیا جائے، تو جو کیفیت ہوتی ہے یہ ایک بدکار یا فاسق روح کے نکلنے کی کیفیت ہوتی ہے، تو ہم سوچ لیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا، ہمیشہ دعا کریں اللہ تعالیٰ زندگی
ایمان پر قائم رکھے، مرتے وقت کلمہ نصیب کرے اور آخرت میں ایمان والوں کے ساتھ شامل رکھے۔ سورہ الانسان آپ کے اور میرے نام کے ساتھ، ہم انسان ہیں الحمدللہ تو ہمارے لیے آ گئی۔ سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے اس کو، 31 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ 31 آیات، دہر کہتے ہیں زمانے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے سے بھی پہلے کا زمانہ سوچے، ہمارے ماں باپ کو نہیں پتا تھا ہم ان کے گھر میں پیدا ہوں گے، ہمارے ماں باپ کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا، ان کی اولاد ہوگی نہیں ہوگی، اچھا امید لگی، پھر اولاد ہوئی، پھر یہ نہیں پتا تھا بیٹی ہوگی بیٹا ہوگا، کون ہوگا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ اللہ نے پیدا کر دیا ایک چھوٹے سے گندے پانی کے قطرے سے، پھر جب وہ پیدا ہوا اللہ نے اسے دیکھنے سننے والا بنایا، عقل و شعور دیا، صلاحیتیں دیں، اسے سب کچھ دیا، پھر اسے ہدایت کے لیے کتاب بھی دے دی، رشتے دے دیے۔ اب اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے تو ہدایت کا راستہ بھی بتا دیا، گمراہی کا بتا دیا، اور اب اس انسان پر چھوڑ دیا، چاہے تو وہ شکر گزار بنے اور چاہے تو ناشکرا بنے۔ اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے تو دونوں راستے دکھائے تھے، اللہ نے ہدایت دے دی، قرآن بھیج دیا، پیغمبر بھیج دیے۔ اب انسان کی مرضی، وہ مرضی ہے تو ہدایت کے راستے پر چل کے کامیابی کی سیڑھیاں طے کر لے، اور مرضی اس کی کہ کفر کے راستے پر چل کے جہنم کی گہرائی میں چلا جائے۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توپ اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے، جو ایک چشمہ ہے جسے اللہ کے بندے پئیں گے، اس کے نیچے اس کی نہریں نکال لے جائیں گے جدھر وہ چاہیں گے۔ جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدیوں کو۔ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری۔ بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا۔ بس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے اور نہ جاڑے کی سردی۔ ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹک رہے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی، جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی، تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا۔ ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کا رب پاک اور صاف شراب پلائے گا۔ کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔ بے شک ہم نے تجھ پر قرآن بتدریج نازل کیا، بس تم اپنے رب کے حکم پر قائم رہو اور ان میں سے کسی گناہگار اور ناشکرے کا کہنا مت مانو، اور اپنے رب کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کرو، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کرو اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کرو۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑے دیتے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں۔
یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے، جسے چاہے وہ اپنی رحمت پہ داخل کر لے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ دہر کا بہت سا حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی گئی جنت اور اس کی پرفیکشن کو ظاہر کرتا ہے۔ موسم بھی ماڈریٹ ٹیمپریچر کا ہوگا، بہار کا موسم، نہ گرمی نہ سردی۔ اچھا، یہ جنت دی کیوں جائے گی؟ کیونکہ اللہ کی محبت میں بندے نے اللہ کے حقوق بھی ادا کیے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کیے، اور پھر جب جنت، تو جنت کی خوبصورتی اور اس کی انتہا، اس کی انٹیریئر کی بات کر دی گئی، کتنا خوبصورت انٹیریئر ہوگا اور کتنی پرفیکشن کے ساتھ ہوگا۔ نہر ہوگی اور اس میں سے جو جام پلایا جائے گا وہ بھی بہت کلاس کا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ وقت، یہ چیزیں، یہ نعمتیں پانی والا بنائے، ہمیں نصیب کرے۔ دعا دل سے مانگے، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ آپ مجھے ان نعمتوں والوں میں سے کر دیجئے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم بہت کمزور ہیں، ہم میں اتنی ہمت نہیں کہ ہم آپ کو اس طرح راضی کر سکیں جیسے صحابہ نے راضی کیا۔ ہم گرتے پڑتے مسلمان، ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے جتنی کوشش کر سکتے ہیں کریں، لیکن بحیثیت انسان اگر غلطی کوتاہی ہو جائے تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے ساتھ آسانیوں والا معاملہ کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کامیابیوں والی منزلیں عطا کرے۔ پھر پیغام دے دیا گیا کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، صبح و شام، دن رات، سجدے بھی کرنے ہیں اور تسبیحات بھی کرنی ہیں، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، نوافل بھی پڑھنے ہیں، صبح و شام کے اذکار بھی کرنے ہیں، اور اللہ سے مناجات بھی کرنی ہیں، دعاؤں کی بھی کثرت کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، وہی کامل حکمت والا ہے، اور یہ اسی کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائے۔ سورہ مرسلات شروع ہو رہی ہے، ہواؤں کا تذکرہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے، 50 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم منا کے ایک غار میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مرسلات نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرما رہے تھے کہ میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر رہا تھا، یعنی آپ پڑھ رہے تھے اور میں سن رہا تھا کہ اچانک ایک سانپ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مار دو، لیکن وہ تیزی سے غائب ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے شر سے اور وہ تمہارے شر سے بچ گیا۔ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات غرفا، دل خوش کن چلتی ہواؤں کی قسم، پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم، پھر ابر کو ابھار کر پراگندہ کرنے والیوں کی قسم، اور پھر حق و باطل کو جدا کر دینے والے اور وحی لانے والے فرشتوں کی قسم، جو وحی یعنی الزام اتارنے یا آگاہ کر دینے کے لیے ہوتی ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے، یعنی اس وحی میں وہ تمام احکامات ہیں جو حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ قرآن کی اعلانیہ آیات ہیں جو حلال اور حرام، حق و باطل کی تمیز کرنے والی ہیں۔ لہٰذا قیامت آ کر رہے گی، یقین رکھو، اور جب وہ آئے گی تو کیا ہوگا؟ بس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کو وقت مقرر پر لایا جائے گا۔ کس دن کے لیے ان سب کو مؤخر کیا گیا؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن چھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا اور پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو لائے؟ ہم گنہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے۔ اللہ کہہ رہے دیکھو، وہی گھر، وہی راستے، وہی جگہیں، وہی زندگیاں، لیکن لوگ بدل جاتے ہیں، اپنے گھر چھوڑ جاتے ہیں، اور اپنے گھروں کی جگہ دوسرے گھر آ جاتے ہیں، دوسرے لوگ آ جاتے ہیں، انہی گھروں میں آباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کرتا ہی ہے۔ پھر ہم نے اسے مضبوط، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ میں نہ رکھا ایک وقت مقرر تک؟ پھر ہم نے اندازہ کیا، اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
جو ماں کے رحم میں حمل کی مدت رکھی وہ ہر ایک کے لیے الگ ہے. 6 سے لے کر 10 ماہ تک مختلف اوقات میں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی سب کو بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا، آپ سوال سوچیں ذرا، اگر ایسا ہوتا کہ عورت کو درد ذیل شروع ہو رہے ہیں، رات کا ٹائم ہے، عورت کہتی نہیں اب بھی رہنے دو، انسان کے بس میں کچھ ہوتا نا، عورت کہتی ابھی تو مجھے سونے دو نا سکون سے، چلو صبح درد لیں گے. عورت جب بچے کو پیدا کرتی ہے، عورت بھی درد برداشت کرتی ہے اور اندر بچہ بھی درد برداشت کرتا ہے. بچے کا پیدا ہونا اتنا آسان کام نہیں. اللہ کہہ رہا ہے تم اپنی پیدائش پہ غور کر لو. تمہیں کیوں نہیں آخرت کی فکر لگتی؟ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ قیامت آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عقل مند کون ہے؟ آپ نے کہا جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرے. ہمیں تو آج آخرت کی اس طرح سے فکر ہی نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. اور اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے خرابی ہے. کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی. کتنے ہی لوگ ہیں جو ہر روز اس زمین میں دفنائے جاتے ہیں. زمین نگلتی جاتی ہے، نگلتی جاتی ہے، نگلتی جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو روزانہ پیدا ہوتے ہیں اور وہ زمین میں بستے جاتے ہیں، بستے جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے زندوں اور مردوں دونوں کے لیے ہم نے اس زمین کو اپنے اندر ایسا بنایا کہ وہ سب کو سمیٹ لیتی ہے. ہم نے اس میں بلند و بالا اور بھاری پہاڑ بنا دیے، اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا. اس دن جھوٹ جاننے والوں کے لیے وائے اور افسوس ہے. اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہتے ہو. چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف. یہ 3 شاخوں والا سایہ کیا ہے؟ اس سے مراد جہنم ہے، اور جہنم کا وہ دھواں جو تینوں سائڈوں سے پھیل جائے گا، اور ایسے ہوگا جیسے دیوار یا درخت ہوتا ہے. انسان کو اس میں تکلیف ہوگی. وہ جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے اور نہ شعلے سے بچا سکتا ہے. یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مثل محل کے ہیں، گویا کہ وہ زرد اونٹ. اتنی ابل رہی ہوگی گرمی سے. آج ان جھوٹ جاننے والوں کی درگت ہے. آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے، نہ انہیں معذرت دی جائے گی. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. یہ ہے فیصلے کا دن. ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر لیا، بس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو. افسوس ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہیں اور بہتے چشموں میں، اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں گے. اے جنتیوں، کھاؤ اور پیو مزے سے. کیوں؟ بما کنتم تعملون، اس لیے کہ تم عمل کرتے تھے. تمہیں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. دنیا میں تھکے تھے نا، آج اس تھکاوٹ کا اجر دیا جائے گا. یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لیے افسوس ہے. تو اے جھٹلانے والو، تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، بے شک تم گناہگار ہو. دنیا کا فائدہ بہت کم ہے، آخرت میں جب جائیں گے تو نقصان بڑا ہو جائے گا. لہٰذا ہمیں دنیا کی دی گئی اللہ کی طرف سے اس مہلت کا فائدہ اٹھانا ہے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت سزا ہے اور ہلاکت ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو نہیں کرتے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. اب اس قرآن کے بعد کس پر یہ ایمان لائیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن تو آ گیا، آخری کتاب آ گئی، اور اس کی آخری کتاب آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد اب بھی کوئی چیز ہے جس پر ایمان لانا باقی ہے؟ کوئی چیز ہے کہ اس کے علاوہ جو ہدایت کا راستہ دکھا دے؟ کوئی چیز جو کامیابی کی سیڑھی بتا دے، کہ کامیابی کی منزل تک پہنچا دے؟ کوئی بھی نہیں. یہ قرآن ہی ہے. اب آج کہا جاتا ہے نا کہ جھک جاؤ، نہیں جھکتے. قیامت کے دن پھر جھکنا چاہیں گے تو اللہ اس جھکنے کو قبول نہیں کرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ایک ایک آیت کا حق ادا کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کریں. اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدين وأغننا من الفقر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی ایک ایک آیت سے سبق لینے والا بنائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.